اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیوکس فرسٹ ایئر، اس کا 5واں باب چل رہا ہے اور اس کا انشائیت سوال کر رہے ہیں ہم۔ پہلے ہم نے شارٹ کوسٹن اور ایم سی کیوز کر لیے ہیں، ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آمریت، یہ نیکسٹ سوال ہے، کوسٹن نمبر 2 ہے، مشقی سوالات۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفہوم، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ امریت کا مفہوم بیان کریں اور یہ اس سے کیا مراد ہے، یا اس کا تنقیدی جائزہ۔ ٹھیک ہے، سوال کو سمجھنا ہے آپ نے، مفہوم اور تنقیدی جائزہ پوچھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خوبیاں خامیاں نہیں پوچھی گئی ہیں اس میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مفہوم: امریت ایسی حکومت کو کہتے ہیں جس میں ریاست کے تمام اختیارات فرد واحد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ مثلا نواز شریف کی حکومت تھی، اوپر سے مارشل لا لگ گیا، پرویز مشرف آ گیا، پرویز مشرف خود صدر بن گیا، ساری حکومت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ پرویز مشرف کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ امریت۔ امریت ایسا طرز حکومت ہے جس میں ریاست کے تمام اختیارات صرف ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ امریت، ڈکٹیٹرشپ۔ وہ تمام اختیارات اور قوانین کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہ اپنے لامحدود اختیارات کو بغیر کسی پابندی کے استعمال کر سکتا ہے۔ آمر اپنے افعال کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، اس کا دور اقتدار متعین نہیں ہوتا، اسے موت یا جوابی انقلابی اقتدار سے ہٹا سکتا ہے۔ یہاں پہ پتہ ہے کیا بات ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بہت سے اختیار ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہوتا، صرف موت آ جائے اسے یا جوابی انقلاب، کوئی بندہ خود پھر کھڑا ہو جائے اور اس کے خلاف بول دے تو وہ ہی اسے ہٹا سکتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کا ماخذ لاطینی لفظ ڈکٹیٹر ہے، اس کے معنی مطلق العنان حکومت۔ امریت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: مطلق العنان حکومت کی اس کے اوپر کوئی جواب دہ نہیں، وہ ہر کام میں خود ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کا گروہ مطلق اقتدار ہے جس کے لیے رعایا یا محکوم کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں۔ امریت کی اقسام کون کون سی قسمیں؟ دور جدید میں مختلف ممالک میں قائم ہونے والی امریتوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہے۔ نمبر 1، قومی امریت۔ بعض دفعہ امریت پسند قومیں بخوشی امرانہ اختیارات اپنی قوم کے مقبول ترین لیڈر کو سونپ دیتی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں جرمنی میں ہٹلر، اٹلی میں مسولینی، مصر میں جمال عبد الناصر اور انڈونیشیا میں سوکارنو کی امریتیں ہیں۔ یعنی قومی امریتیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، قوم کہتی ہے کہ اسی کو صدر ہونا چاہیے، اسی کو بننا چاہیے۔ فوجی امریت، یہ قوت کے بل پر قائم ہے، طاقت کے۔ دور جدید میں امریت کی سب سے عام قسم ہے۔ ایسی امریت فوجی لیڈرشپ یا فوجی لیڈر قوم کی پشت پناہی سے قائم کرتا ہے، چنانچہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ فوج سے وابستہ رہتا ہے اور اسے مضبوط اور خوش رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں کمیونسٹ امریتوں کو چھوڑ کر قریباً تمام امریتیں اس طرح قائم ہوئی ہیں۔ یعنی پہلے اب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر اسی طرح سے حکومت قائم ہوتی ہے۔ فسطائی امریت، ایسی امریت ریاست کو مضبوط بنانے کا نعرہ لگا کر میدان میں اترتی ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم جی ریاست کو مضبوط بنائیں گے، جیسے اب عمران خان نے نعرہ لگایا تھا۔ اس میں ریاست یا قوم کو خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ فسطائی حکمران جمہوری طریقوں سے برسر اقتدار آتے ہیں، یعنی ان کے ووٹ ہوتے ہیں، اور بعد میں آمرانہ طرز حکومت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ امریت جرمنی اٹلی میں قائم ہوئی تھی۔ اقتصادی امریت، یعنی پہلے وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ ہم صحیح اچھا حکومت چلائیں گے، لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ امریت کی ایک ایسی قسم ہے جہاں امر یا امرانہ اختیارات کی حامل جماعت کے سامنے بنیادی طور پر قوم کے اقتصادی مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پروگرام ہو۔ یہ جماعت قوم کی عوام کی اقتصادی خوشحالی کا نعرہ لگاتی ہے۔ امریت کی یہ قسم اشتراکی ممالک مثلا روس، چین، یوگوسلاویا، ہنگری، پولینڈ وغیرہ میں ممالک میں موجود ہے۔ امریت کی خصوصیات: فرد واحد کی حکومت، یعنی یہاں پہ ہم نے امریت کے سوال میں پوچھا گیا تھا کہ امریت سے اور اس کا تنقیدی جائزہ، یہاں پہ امریت کی کوئی خوبی خامی نہیں پوچھی گئی، تو ہم نے سوال کے مطابق کوئی خوبی خامی یہاں پہ نہیں بتانی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ امریت کا تنقیدی جائزہ، ٹھیک ہو گیا،
ودانی یہاں پہ تنقیدی جائزہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. خوبیاں یہاں پہ بتائی گئی ہیں: پراپیگنڈا، خفیہ پولیس، ہوش گیری، اختیارات کا ارتکاز، ریاست، خصوصیات. یہ خصوصیات ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ امریت کی. تو یہاں پہ اس کا تنقیدی جائزہ ہوگا کہ اس کی خامیاں کیا ہیں. اس پہ تنقید کر رہے ہیں نا کہ خامیاں، ٹھیک ہو گیا. جبر و تشدد. آمرانہ نظام حکومت کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ آمرانہ اپنے مخالف کو کچلنے کے لیے تشدد آمیز طریقے اختیار کرتا ہے، عوام پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا شیوا بن جاتا ہے، لوگوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ملک میں خوف و ہراس کا دورہ ہوتا ہے. یہ نہیں اگر اس کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ اس پہ لڑ جھگڑتا ہے. امن و دشمن، ٹھیک ہو. یعنی وہ امن کا دشمن ہوتا ہے. امریت اپنی جنگی فطرت کی بنا پر بین الاقوامیت کے خلاف ہے. آمر روایتی طور پر امن دشمن اور جنگی جنون کا شکار ہوتا ہے. مسولینی امن پسندی کو بزدلی کہتا ہے، اسی لیے ساری قوم کو جنگ کے جنون میں ڈال دیا. بلا شبہ دنیا کی تمام بڑی جنگوں کی پشت پر کسی نہ کسی آمر کی ہوش ملک گیری کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی جو عامر ہوتا ہے، بڑی جنگیں لگی ان پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے مالک بنے، تو اسی کی ان کے دل میں یہ دنیا کو فتح کرنے کا جنون سوار ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ملک میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. انقلاب کا خطرہ. جمہوریت میں اگر عوام کسی حکومت کو ناپسند کرے تو وہ بڑی آسانی سے اس حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن امریت میں حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی دستور اور پرامن راستہ نہیں ہوتا. اس لیے عوام کو تشدد اور خون خرابے کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ امریت سے صرف موت یا انقلاب کے ذریعے ہی کرسی ہٹائی جا سکتی ہے. یعنی اگر جمہوریت میں کوئی بندہ نہ بن جائے وزیر اعظم صدر تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر ووٹ دے کے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اس طریقے میں صرف اسے یا موت آ جائے یا اسے بندہ زبردستی ہٹائے، یہی طریقہ ہے. غیر یقینی نظام حکومت. یہ نظام حکومت غیر یقینی ہے. اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ ایک لائن آمر کا جانشین بھی لائق ہوگا. آمر ملک کے اندر کسی فرد کو ایسی تربیت ہی نہیں دیتا اور نہ ہی ایسے لیڈر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور بعد میں اچھی طرح عنان حکومت سنبھال کر قوم کو ترقی دے سکتا ہے. غیر یقینی یہ نظام ہے کہ کبھی بھی وہ بندہ آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، اس پہ کوئی ملک کو ترقی بھی نہیں دے سکتا. بہتر صلاحیتوں کا خاتمہ. اس طرح حکومت میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ اس میں شخصی آزادی اور ترقی پر جمود داری ہوتا ہے. بندے کی آزادی پہ کیا ہوتا ہے، پانی پھر جاتا ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے رائے نہیں دیتا. فرد کی خود نفسی جرات اور قوت اعتراض جیسی صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہیں. یعنی بندے میں نا کوئی اپنی صلاحیت نہیں رہتی، اگر وہ بات کرے تو آگے سے اسے مار دیا جاتا ہے یا اس کے خلاف بات کی جا سکتی ہے. ایسا ماحول اور حالات قوم اور ملک کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں. غیر ذمہ دار حکومت. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امریت اپنی تمام تر خصوصیات میں جمہوریت کا تضاد کرتی ہے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، جبکہ آمر اپنی اقوال کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. جو بندہ ایسے حکومت پہ آتا ہے یکدم وہ کیا ہوتا ہے، اس کے پہ کوئی بندہ آگے سے اس سے بات بھی نہیں کر سکتا اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، وہ مان مانی کرتا، اور یہی عوام امریت کو پسند نہیں کرتے. مصنوعی اتحاد. آمر جو کیا ہے، خوف و ہراس پیدا کر کے مصنوعی قومی اتحاد یکجہتی ختم کر دیتا ہے، قائم کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی لوگ اکٹھے نہ رہے، مل جل کے نہ رہے، تو میں ان کو ماروں گا، ان کے خلاف پرچہ کاٹوں گا، یہ کروں گا، جیل میں ڈال دوں گا. تو پھر بندے مجبوری طور پہ اتحاد کر لیتے. اس لیے یہ اتحاد حقیقی بنیادوں پر استوار نہیں ہوتا، بلکہ ایسا قومی اتحاد مصنوعی حیثیت رکھتا ہے. قومی اتحاد یکجہتی دیر اور پائیدار ہوتے ہیں، جس کی بنا پر خوف و ہراس اور تشدد کی بجائے عوام کو منشا پر ہو. جو ہی آمر کی موت واقع ہوتی ہے یا وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے، ملک میں افرادی جو ہے افراتفری، بے چینی اور سیاسی انتشار پھیل جاتا ہے. ہم بلا تامل یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمریت
اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود جمہوریت کا نام اور بدل نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ ہے 8 نمبر، شخصیت پرستی۔ امریت نظام کلی طور پر ایک شخصیت پرستی، ایک ہی بندے کی حکومت ہے۔ اس میں آمر کو ایک بلند و بالا اور مقدس ہستی کے روپ میں سمجھا جاتا ہے۔ آمر کیا ہوتا ہے؟ جو زبردستی حکومت کر رہا ہوتا ہے، جیسے نواز شریف کو ہٹا کے پرویز مشرف آیا تھا، ٹھیک ہے۔ عامر کی شخصیت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر سرکاری دفتر، چوراہے، سڑک اور گھر میں اس کی تصویر موجود ہوتی ہے۔ عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عامری عوام کے لیے تمام دکھوں کے مسائل کا مداوا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال عامر ایک انسان ہے اور غلطی کر سکتا ہے۔ شخصیت پرستی کا یہ رجحان بہت خطرناک اور گمراہ کن ہے، لیکن کسی فائدے کی بجائے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے اور عوام کی وابستگیاں اور وفاداریاں کسی فرد کی بجائے اداروں سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا امریت کا والا سوال۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سوال کریں گے۔ امید ہے میں نے ایک ایک لفظ کر کے سمجھایا ہے۔ اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں آتا کومنٹ کر سکتا ہے، یا بے شک کھلی تنقید کرے کہ سر آپ کے پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ نے اچھا نہیں پڑھایا، یہ بات یہاں پہ آپ نے ٹھیک نہیں کی۔ تو میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کو بہتر کروں گا۔ میں آپ کی جو تمام تجاویز ہوں گا تہ دل سے قبول کروں گا، بے شک جیسے مرضی کہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔